بنیادی بات یہ ہے جی کہ پوری دنیا میں حج پہ سبسڈی لوگ دیتے ہیں. خود آپ کا پڑوس میں انڈیا دے رہا ہے جی. اور پھر غریب لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے، اور انہوں نے آپ کی ایک طے شدہ مقررہ جو آپ کے کرائے ہیں اس کے مطابق کوئی پونجی جمع کر لیتے ہیں. کوئی لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا جو ان کا پیسہ ہوتا ہے وہ نکال کے تو اور پھر حج کا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو میاں بیوی ہے، خاندان ہے. اب آج یکدم جب آپ نے ان کے اس کرایہ دگنے کر دیے ان کے لیے، تو کیسے وہ لوگ بیچارے اپنا اس خواہش کو پوری کر سکیں گے؟ یہ تو ایک روحانی قسم کی روح کی ایک طرف ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے جب اس کا روح تڑپ رہا ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو دیکھنے کے لیے، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے کے لیے، وہاں دعائیں کرنے کے لیے، تو آپ ان کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ کیا سبسڈی دینا جائز ہے یا ناجائز؟ بالکل جائز ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور بعد میں خلفاء راشدین نے بھی غریب لوگوں کو اور مالداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے بیت المال سے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کوئی شرعی مسئلہ بنا دیں. یہاں جہاں پورے ملک کا معاشی نظام اور ہر شعبے میں ناکامیوں پہ ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں، تو حج کے مسئلے پر بھی یہاں ایک بہت بڑی ناکامی اس حکومت کے سامنے آئی ہے، جس نے پورے ملک کے لوگوں کو تشویش میں ڈالا ہے، پریشان کیا ہے. اور یہی ان کی وہ نااہلیاں ہیں جو روز بروز کسی نہ کسی فیصلے کی صورت میں سامنے آتی رہتی ہیں.